بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بس یہ اللہ جل شانہ کا ہم پر احسان ہے جی کہ دین کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں جی۔ ایسی مجلس کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، دین کی بات کی جا رہی ہو، تو اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ دیکھو جی میرے فلاں بندے فلاں جگہ پر بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں جی۔ اور جب یہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ سب لوگوں کی مغفرت کر دی اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جی۔ تو یہ اعلان کس وقت ہوتا ہے جی؟ جب مجلس اختتام کو پہنچتی ہے جی۔ تو اس وجہ سب بھائی نیت کریں جی کہ جب تک یہاں سے بیان ختم نہیں ہو جاتا، مطالبہ نہیں ہو جاتا جی، تو اس وقت تک انشاءاللہ سب ساتھی بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ بیٹھے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہو جی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جی کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ہمیں ایمان دیا جی، اور یہ ہماری اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہوا، احسان ہوا جی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا خدا کی قسم آپ اسی وجہ سے بیٹھے ہو جی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا خدا کی قسم ہم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جی کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، ایمان کی دولت دی جی، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہوا جی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے آپ کو قسم نہیں دی، بلکہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ کو ایمان کی دولت ملی، آپ کو اسلام ملا، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو ہر وقت انسان اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ہمیں ایمان دیا جی۔ تو بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں جی اللہ پاک کی، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا ہمارے اوپر انعام ہے، فضل ہے، وہ ایمان ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو کہتے ہیں کہ صبح شام ایک دعا انسان ضرور پڑھے جی، صبح شام ایک دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر میں راضی ہوں جی، اور میرا دین اسلام ہے، اس پر میں راضی ہوں جی، اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر میں راضی ہوں جی۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھے گا، 3 دفعہ یہ دعا صبح شام، تو جب قیامت کے دن یہ شخص اللہ سے ملے گا تو پھر اللہ پاک اس شخص کو بھی راضی کریں گے جی، اللہ پاک اس شخص کو بھی راضی کریں گے جی۔ تو ہر وقت انسان اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے جی کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی، ہمیں کلمہ دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعنی پہلے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت اپنے بچے کو بیٹھی اپنے چھت پر دودھ پلا رہی تھی، گود میں بچہ تھا جی۔ تو نیچے سے ایک شخص گزرا تو دیکھا اس کے بڑے نوکر چاکر، بڑا بہترین سواری، بڑے اس کے بہترین کپڑے، بڑا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہے ہیں جی۔ تو وہ عورت اس کی ساری شان و شوکت کو دیکھ کے کہنے لگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا، میرے بیٹے کو اس جیسا بنا۔
تو بیٹا جو تھا دودھ پیتا بچہ، جھولی کا بچہ، وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ کہتے کہ 3 بچے ہیں جو بولے ہیں ماں کی گود کے اندر، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جی، اور دوسرا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی، اور تیسرا یہ بچہ۔ تو ماں سمجھی کہ شاید میرا کوئی ایسا گمان تھا کہ میں صحیح شاید سمجھی نہیں، چپ ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ اوپر وہ چھت پر بیٹھی، نیچے دیکھ رہے کہ ایک آدمی کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، کالا اس کا رنگ، اور اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے ایسے غلط کام کیا، اور وہ سر جھکائے ایسے چپ چاپ جا رہا تھا، اور چہرے پر اس کا اطمینان تھا۔ تو ماں نے اسے کہا کہ ماں نے جب اس کی حالت دیکھی اس عورت نے، تو اس نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو بچہ ایک دم پھر بول پڑا جی، کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا۔ تو جب ماں نے دیکھا کہ یہ تو ایسی بات کر رہا ہے جی، تو اس نے کہا کہ تیرا ناز ہو، میں تیرے لیے کیسی عزت مانگ رہی تھی، وہ کیسی شان و شوکت مانگ رہی تھی، اور تو اپنے لیے کیسی بے عزتی اور کیسی ذلت مانگ رہا ہے جی۔ تو بچہ کہنے لگا ماں تجھے پتہ نہیں، یہ جو پہلا شخص تھا نا، یہ پہلا شخص جو پہلا گزرا شان و شوکت والا، تو یہ تو بغیر ایمان والا تھا، اور اس سے تو اللہ پاک ناراض تھا جی، اور یہ دوسرا شخص گزرا یہ ایمان والا تھا، اس سے اللہ پاک راضی تھا، اس پر لوگ تہمت لگا رہے تھے۔ تو ایمان والی دولت بہت بڑی دولت، تو اللہ پاک ہم سب کو اس ایمان پر، اس اسلام پر آخری دم، آخری سانس تک استقامت عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ میں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب موت آئے تو کیسی موت آئے جی؟ ایمان کی موت۔ تو ایمان کی موت کا مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ذرا برابر ایمان کا لے جانا جی، تو اس کو اللہ پاک کیا دے گا جی؟ مرنے کے بعد اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی جی۔ تو ایمان کی دولت اتنی بڑی قیمتی دولت ہے جی۔ تو اللہ پاک نے ہم سب کو دین اسلام دیا جی، تو اس پر اللہ پاک ہر وقت شکر ادا کرنا ہے جی۔ تو یہ دین اسلام ہے، یہ نعمت ہے جی، کیا ہے جی؟ نعمت ہے، اور دین اسلام میں اللہ پاک نے ایک ذمہ داری بھی دی ہے جی۔ تو نعمت کس وجہ سے ہے جی؟ کہ جو بھی دین والی زندگی اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، جس شخص کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ پاک دنیا کے اندر کیا دیں گے؟ اس سے حیات طیبہ، دنیا میں بھی کامیابی، اور اس دین کی وجہ سے آخرت کی بھی ہمیشہ کی کامیابی دیں گے جی۔ جب دین زندگی میں ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، آپس میں یعنی الفت ہوگی جی، اور دین کی وجہ سے برکتیں ہوں گی، اور دین کی وجہ سے اللہ پاک آسمان کی بھی ساری برکتیں اتارے گا، اور زمین کی بھی ساری برکتیں کس کی وجہ سے ملیں گے جی؟ دین کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مدینہ میں 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کئی سال سے لڑائیاں شروع تھی، اور دونوں قبیلوں کے لوگ کئی لوگ مارے جا چکے تھے، ان کی آپس میں کوئی صلح صفائی کی صورت نہیں بنتی تھی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو دعوت دی جی، تو اللہ نے کیا کہ اوس والا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر خزرج والے بھی مسلمان ہوئے جی۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی آپس کی ساری دشمنیاں ختم ہو گئی، اور آپس میں بڑا محبت پیار پیدا ہو گیا جی۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک آیت اتاری جی، اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح لو انفقتا، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری دنیا کا مال خرچ کر دیتے تو ان کی دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے جی۔ تو ان کی جو دل آپس میں جڑے، ان کی جو محبتیں پیدا ہو گئی، نفرتیں ختم ہو گئی، لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ کس وجہ سے جی؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے وہ مبارک دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے جی۔ تو اس دین والی زندگی ہم نے اختیار جب کی تو کیا ہوگا جی؟
کہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک حیات طیبہ جی، سکون والی، اطمینان والی، برکت والی زندگی دے گے جی۔ اور اس دین کی وجہ سے کیا ہوگا جی؟ آخرت میں بھی ہمیشہ کی خوشیاں، نعمتیں اور جنتیں جی۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین والی زندگی بسر کی ہوگی اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے ہوں گے جی، تو ان کے لیے اللہ پاک نے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل کے اوپر اس کا حال گزر ہوا جی۔ ایسی بہترین قسم کی زندگی جی، جیسی آدمی جنت میں داخل ہوگا جی، جس نے دین والی زندگی بسر کی ہوگی دنیا میں، تو اسے کہا جائے گا ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی کوئی غم نہیں دیکھو گے، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا جی، اور ہمیشہ زندہ رہو گی، کبھی موت نہیں آئے گی جی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسی بہترین قسم کی اللہ نے جنت والی زندگی کس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے؟ جو دنیا میں دین والی زندگی بسر کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے دنیا میں دین والی زندگی بسر کی ہوگی، تو جب یہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا تو اللہ پاک اسے پوچھیں گے دنیا میں کتنا وقت گزارا؟ تو یہ عرض کرے گا اے اللہ ایک دن یا آدھا دن، تھوڑا سا وقت۔ تو اللہ پاک اسے فرمائیں گے بڑی ہی نفع والی تجارت کی، بڑی ہی بہترین تجارت کر کے آئے، اس تھوڑے سے وقت میں مجھے راضی کیا، اب ہمیشہ کی خوشیوں میں، ہمیشہ کی نعمتوں میں، ہمیشہ کی جنتوں میں رہو۔ اور ایسی ہی اللہ پاک اس شخص کو جس نے دنیا میں دین سے دوری والی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ کی نافرمانی والی، تو جب یہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ پاک اس سے بھی پوچھیں گے دنیا میں کتنا وقت گزارا؟ تو یہ بھی کہے گا کہ جی ایک دن یا آدھا دن، تھوڑا سا وقت۔ تو اللہ پاک اسے بھی فرمائیں گے بڑی خسارے والی اور بڑی گھاٹے والی اور نقصان والی تجارت کر کے آپ آئے مجھے، اس تھوڑے سے وقت میں مجھے ناراض کیا، اب ہمیشہ کی تکلیفوں میں، ہمیشہ کے عذابوں میں، ہمیشہ کی جہنم میں رہو۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ایک موقع دیا زندگی جی، تو زندگی کو کس طرح گزارنا ہے جی؟ بہترین عمل کر کے اللہ پاک سے ملاقات کرنی ہے جی۔ سورۃ تبارک الذی کی جو پہلی سورت ہے، یہ پہلی آیت ہے جی، تو اس میں اللہ پاک نے زندگی موت کا مقصد بتا دیا۔ کیا مقصد بتا دیا جی؟ کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، کس وجہ سے پیدا کیا؟ کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل کر کے کون اللہ پاک سے ملاقات کرتا ہے۔ تو بہتر سے بہترین عمل کر کے اللہ سے ملاقات ہم نے کرنی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، میرا مونڈا پکڑا جی اور مجھے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے جی۔ کس نے کہا جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی معاذ رضی اللہ عنہ سے۔ پھر اس کے بعد اسے کہا کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کر، ہر نماز کے بعد کیا دعا جی؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، شکر کروں اور بہترین عبادت کروں جی۔ تو بہترین عبادت کر کے اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی ہے جی۔ ایک صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو کہتے ہیں کہ ہم 10 صحابہ، 10 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک انصاری صحابی اٹھے جی اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ محتاط شخص کون ہے جی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط شخص کون ہے؟ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسری بات کیا فرمائی جی؟ کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے والا ہو جی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کے سارے اعزازات لے اڑے جی۔ کن کو دنیا کی شرافت ملی، آخرت کے اعزاز کس کو ملے جی؟ جو موت کی آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے ہیں جی۔ تو ایک موقع اللہ پاک نے دیا ہے جی کہ اس تھوڑے سے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اللہ پاک کی دین والی زندگی بسر کرنی ہے جی۔ تو دین ہمارے لیے نعمت بن جائے گا، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی ہمیشہ کی کامیابی جی۔ اور دین میں ایک ذمہ داری بھی ہے جی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے جی؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا جی۔ تو اب سب دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانا اللہ نے کس کی ذمہ لگا دیا جی؟ وہ اس امت کی ذمہ لگا دیا جی۔
اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو قرآن پاک میں کیا فرمایا، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت، کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے، تم لوگوں کو نیکی والا راستہ بتاؤ گے، جنت والا راستہ بتاؤ گے اور برائی سے روکو گے جی۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر عثمانی میں ایک بات لکھی ہے جی کہ اس امت کا مقصد کیا ہے جی، اس امت کا مقصد کہ لوگوں کو جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کرتے، کیا کرے جی، لوگوں کو جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کرتے جی۔ تو جب تک امت اس مقصد کو سمجھی اور اپنی ذمہ داری کو سمجھی تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی جی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو سب پر غالب کیا جی، اور کیا تھا جی کہ اس امت کے ذریعے پورے ملک، پوری بستیاں، پوری انسانیت کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کے دروازے کھولے۔ اور جب امت اپنے مقصد سے غافل ہو گئی جی اور اپنے مقصد سے دور ہوئی جی تو اس کا نقصان کیا ہوا جی کہ امت کی زندگی سے دین نکل گیا، وہ اللہ کی نگاہ سے بھی گر گئی، لوگوں کی نگاہ سے بھی گر گئی۔ تو اب دوبارہ امت کو اپنے اصل مقصد پر کھڑا کرنا چاہیے اور دوبارہ امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے کہ اس کی ذمہ صرف اپنی جان نہیں جی، بلکہ اس کی ذمہ کیا ہے جی، اس کی ذمہ کیا ہے جی، سارا کا سارا جہان ہے جی، سب انسانوں تک اللہ پاک کا اس دین اس امت نے پہنچانا ہے جی۔ تو امت جب اس ذمہ داری پر تھی تو اس کے ذریعے اللہ پاک نے ملکوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کیے جی۔ ایک صحابی تھے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، تو ان کی جماعت کی تشکیل ہوئی افریقہ کا ایک ملک ہے جی، اس ملک کا نام ہے الجزائر جی۔ تو وہاں جا کے انہوں نے محنت شروع کی، محنت کرتے رہے، اللہ نے کیا کہ ان کی محنت سے سارا کا سارا الجزائر کا ملک مسلمان ہوا جی۔ جب آگے گئے تو ایک دوسرا ملک آ گیا جی، تو اس ملک کا نام ہے تیونس، وہاں جا کے انہوں نے محنت کی جی، تو ان کی محنت سے اللہ نے کیا کہ تیونس کی بھی سارے لوگ مسلمان ہو گئے جی۔ جب آگے گئے تو ایک تیسرا ملک آ گیا، اس ملک کا نام ہے مراکش۔ جب مراکش گئے وہاں محنت کی تو اللہ نے کیا کہ مراکش کے بھی سارے لوگ اس جماعت کی برکت سے مسلمان ہو گئے جی۔ جب آگے گئے تو سمندر آ گیا جی، تو اس حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے جی، تو اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ اس سے آگے بھی لوگ بستے ہیں تو ان تک بھی میں تیرا دین پہنچاؤں جی۔ اور پھر دوسری بات کیا فرمایا کہ یار میرے دل کی چاہت ہے کہ جس طرح سکندر ذوالقرنین جس کا ذکر سورہ کاف میں ہے، ایک بادشاہ گزرا جو پوری دنیا میں پھرا، پوری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کیا، تو فرمایا کہ میری بھی دل کی چاہت یہ ہے کہ پوری دنیا میں پھروں اور پوری دنیا میں تیرے دین کو زندہ کروں جی۔ تو اس جگہ کا نام جس جگہ پر انہوں نے بات کی اس کا نام ہے آصفی جی۔ آصفی کسے کہتے ہیں جی؟ ٹھنڈی آہ، ایک اندر کی کوڑن تھی، جذبہ تھا، فکر تھی، کس طرح سب دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے جی۔ تو اللہ پاک کرے کہ وہ جذبہ وہ فکر ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے جی۔ ہمارے یعنی مولانا احسان صاحب اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے جی، تو پہلے ہر عشاء کی تعلیم وہ کرتے تھے ریونڈ میں جی، تو عشاء کی ہر تعلیم کے بعد ایک بات ضرور کہتے تھے جی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصود کیا ہے جی؟ تو فرماتے تھے کہ دین مٹنے کا غم لگ جائے جی اور امت کی فکر پیدا ہو جائے۔ تو پھر فرماتے کہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، دین مٹنے کا غم لگنا، امت کی فکر پیدا ہونا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کس کو ملتی ہیں جی؟ جو طالب صادق ہو، جس میں سچی طلب ہوگی اللہ پاک اس کی نعمت دے گا جی۔ تو امت ایسی امت تھی جی کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی اور ایک ایک جماعت کی برکت سے پورے ملک مسلمان ہو رہے تھے۔ تو یہ جو تشکیل تھی جس میں 3 ملک مسلمان ہوئے، الجزائر، تیونس، مراکش، کتنے عرصے کی تشکیل تھی جی؟ ہاں جی، ہماری تو زیادہ تشکیل کتنے عرصے کی ہوتی ہے؟ سال کی یا 7 مہینے کی، تو یہ تشکیل تھی 6.25 سال کی جی۔ 6.25 سال میں پورے 3 ملک مسلمان، اور ایسے مسلمان کہ 1400 سال بعد اب بھی وہ مسلمان، 100% مسلمان جی۔ تو ایسے صحابہ کرام کی برکت سے دنیا میں اللہ کا دین پھیلا جی۔ تو اللہ پاک نے وہ استعداد ہم سب کے اندر رکھی ہے جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جی، اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، کہ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ مزین کر اور اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہم اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے جی۔
تو اللہ نے ہم سب میں استعداد رکھی ہے جی، پورے ملکوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب نے عزم ارادہ کرنا ہے جی کہ اس دین کے لیے اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو لگانا ہے جی، اور دنیا کے آخری کونے تک پہنچ کے اللہ پاک کے اس دین کو پہنچانا ہے جی۔ تو سب بھائیوں کا نیت ارادہ ہے نا ماشاءاللہ جی۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ جماعتیں پوری دنیا میں جاتی ہیں جی۔ تو ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی ابھی سری لنکا، بنگلہ دیش میں جی۔ تو بنگلہ دیش میں اجتماع تھا جی، تو بنگلہ دیش کا اجتماع ابھی یہ پچھلے 2، 3، 4 فروری کی اس کو دعا تھی جی۔ تو چلی کی جماعت بنی جی، اور ایسی جماعت بنی جی کہ 6 مراکز کے 2 ساتھی تھے جی، 6 مراکز، ان میں ایک عالم تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی، 12 ساتھی یہ ہو گئے جی۔ اور 2 ساتھی ایسے تھے جو سماج سے محروم تھے، جو بول نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے جی، اور 2 ان کے ترجمان تھے جی۔ تو 16 ساتھیوں کی جماعت تھی جی، 16 ساتھیوں کی۔ تو الحمدللہ کچھ دن ہمارے لاہور میں، کراچی میں گزرے جی، اس کے بعد اللہ نے کیا ویزا لگا جی۔ تو ساتھیوں کو پہلے اللہ پاک نے سری لنکا کا ویزا بھی دے دیا جی۔ تو سری لنکا میں جب ساتھی، سری لنکا اور کراچی کا تقریباً 3.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 3.5 گھنٹے جی۔ تو یہ ہے کہ یعنی ہمارا جو بنگلہ دیش ہے بالکل مشرق میں ہے جی، اور مغربی پاکستان، ہمارا جو پاکستان ہے مغرب میں ہے جی، اور ان جو ہمارا سری لنکا ہے بالکل ایسے ہے، درمیان میں پورا کا پورا ہندوستان ہے جی۔ تو پاکستان کی فلائٹ انڈیا کے اوپر سے نہیں گزر سکتی جی، اور انڈیا کا جہاز پاکستان کے اوپر سے نہیں گزر سکتا، ایسے تقریباً 2000 کلومیٹر ہے سیدھا سیدھا جی۔ اور ایسے ہمیں 3.5 گھنٹے ایسے لگے جی سری لنکا پہنچنے میں، اور پھر 3.5 گھنٹے پھر ڈھاکہ پہنچنے میں جی۔ تو سری لنکا کا ہم نے سنا تھا جی کہ ماشاءاللہ وہاں جو مسلمان ہیں، تھوڑے مسلمان ہیں جی، 10% مسلمان ہے جی، باقی سارا جو ملک ہے بدھ مت ہے جی، بدھ مت اور ہندو اور عیسائی، مسلمانوں کی تعداد ہے 10% جی۔ تو جس اس میں سے ہم گزرتے تھے جی، یعنی گلی کے کونے سے اور جس سڑک کے موڑ پر ہر جگہ پر انہوں نے بت لگائے ہوئے تھے، ان بتوں کی پوجا میں لگے رہتے تھے جی۔ تو ایک ہوٹل میں ہمارا اسٹے تھا، مقامی ساتھیوں کو پتہ چلا، تو ساتھی پوچھنے آ گئے جی، وہاں کے جو مسلمان ہیں بڑے مضبوط مسلمان، بڑے مضبوط، تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے جی کہ ہماری بستی میں ہماری مسجد کے ساتھ یعنی 300 بالغ افراد ہیں۔ کتنے جی؟ 300 بالغ افراد۔ تو جب ہم گشت کرتے ہیں نا، گشت، تو 300 بالغ افراد ماشاءاللہ مسجد میں موجود ہوتے ہیں جی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی ہم گشت کس پر کریں؟ مجمع تو سارا مسجد میں ہوتا ہے جی گشت والے دن جی، تو آپ ہمیں بتائیں ہم گشت کس پر کریں جی۔ تو ہم نے کہا کہ بس تھوڑا سا ایسے کر لیا کریں کہ باہر نکل جایا کریں جی، پورے گھر محلے میں گلیوں میں پھر کے اس نیت کے ساتھ پھریں جی کہ اس گشت کا اثر اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں پر ڈالے جی۔ تو پھر ہم نے ان سے ساتھیوں نے پوچھا جی کہ جی آپ کی روزے کی کتنی جماعتیں نکلتی ہیں جی؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ترتیب بنی ہوئی ہے جی 10 ساتھیوں کی، تو مہینے میں 30 جماعتیں نکل جاتی ہیں، اور روزانہ 1 جماعت ماشاءاللہ نکلتی ہے اس روزے کی۔ کہاں جی؟ سری لنکا میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کی بیرونی گشت کی کیا ترتیب ہے جی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی الحمدللہ ہماری 15 مسجدوں میں بیرونی گشت ہوتی ہے۔ کتنی جی؟ 15 مسجدوں میں، ہر گشت میں ہمارے 20 ساتھی جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ پاک کرتا ہے کہ پورے علاقے میں اس کی برکت سے دین کی فضا بن رہی ہے جی۔ تو یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں صرف 10% مسلمان ہیں، آس پاس سارا کا سارا ہندو اور سارے بدھ مت والے جی۔ تو یہ عزم ارادے کی بات ہے جی، اگر ہم نے عزم ارادہ کر لیا جی تو پھر انشاءاللہ ہر جگہ پر دین کی فضا بن سکتی ہے جی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ بنگلہ دیش جانا ہوا، ڈھاکہ، ان کے مرکز کا نام کاکریل ہے جی، بڑا مرکز ہے جی۔ اس مرکز میں الحمدللہ پوری دنیا میں سے لوگ آتے ہیں، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان کے بڑے سارے طالب علم ان کے مرکز میں پڑھ رہے ہیں جی۔ تو پھر اس کے بعد وہاں یہ مشروع ہوا کہ آپ کی جماعت تو 16 ساتھیوں کی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے جی، تو اس جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جی، کیونکہ وہاں تو بنگلہ زبان بولی جاتی ہے جی۔
تو 5-8 ساتھی ایک طرف ہو جائیں، 8 ساتھی دوسری طرف، اور ان کو ہم 5 ترجمان دیں گے جی۔ ترجمان وہ کون دیتے ہیں جی؟ کہ وہ علماء کرام جو سال لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت تقریباً ان کے کوئی 1700 علماء کرام اندرون ملک سال میں چل رہے تھے جی۔ تو 5 ساتھی ہمیں مل گئے جی، علماء کرام بنگلہ دیش والے جو ہمارے ترجمان بن گئے جی، اور 5 ہمارے 8 اور ساتھیوں کو جی۔ تو جو ہماری جماعت تھی تو اس میں سماعت سے محروم بھی لوگ بھی تھے جی، بول نہیں سکتے تھے، تو سن نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ ہماری تشکیل ہو گئی جی۔ تو پہلی تشکیل ہماری ہوئی ڈھاکہ میں۔ ڈھاکہ میں ایک جگہ ہے میرپور، تو وہاں بڑا زیادہ آبادی، بہت زیادہ آبادی، جو پورا بنگلہ دیش ہے نا جی، بنگلہ دیش، تو یہ اتنا ہے جتنا کہ ہمارا صوبہ پنجاب جی، ٹھیک ہے۔ اور آبادی ان کی کتنی ہے جی؟ 17 کروڑ آبادی، 17 کروڑ، اور وہ پورا کا پورا بنگلہ دیش صرف پنجاب جتنا جی۔ اور اس پنجاب کے علاقے میں بھی تقریباً 40% علاقہ ایسا کہ وہاں دریا بہہ رہے ہیں جی، تو تھوڑی سی زمین ہے جی۔ تو اس وجہ سے وہاں کیا ہے جی کہ وہاں جو بلڈنگیں ہیں جی، تو وہ 8 منزلہ، 10 منزلہ، 20 منزلہ بلڈنگ، پورے ملک کے اندر ایسی بلڈنگ، اونچی بلڈنگ ہے جی۔ اور ان کی جو مساجد ہیں جی، تو وہ بھی ایسے 5-6 منزلہ جی، اور خوبصورت مسجدیں جی، بہترین ماشاءاللہ قالین بچھی ہوئے، صاف ستھری مسجدیں جی۔ ہمارا تو تقاضا بھی یہ چلتا ہے جی کہ ہر مسجد میں ایک واش روم بنے جی، اور جو مہمانوں کے لیے ہو، صاف ستھرا ہو جی۔ تو بڑی مشکل کے ساتھ 2 واش رومز ہمیں ملتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں کیا تھا کہ ماشاءاللہ ایسی ترتیب تھی جی کہ جس فلور میں آپ ہیں جی، تو 10-15 واش روم وہاں ضرور ہے جی، دوسرے فلور میں پھر 10-15 واش روم جی، خوبصورت، بہترین، صاف ستھرے، کہ وہ جو مہمان آتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں جی۔ تو ایسی ان کی مسجد ہے جی۔ اور دوسرا ماشاءاللہ ان کے اندر جو بڑی صفت ہے جی کہ بس جب آذان ہو جاتی ہے جی، تو بس آذان کے بعد سارے لوگ ایسے مسجد کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں جی۔ تو ایک دفعہ ہم نے ایک جمعہ پڑھا ایک مسجد میں، اس مسجد کا مسجد نریان گنج ایک علاقہ ہے جی، اس میں تو جب پہلی آذان ہوئی تو اتنی بڑی مسجد تھی جی جیسے یہ، تو ساری کی ساری مسجد بھری ہوئی، امام صاحب کے انتظار میں کہ ابھی امام صاحب آ کے جو ہے تو بیان کریں گے جی۔ تو امام صاحب نے پورا 1 گھنٹہ بیان کیا جی۔ اور ان کی جو دوسری بڑی صفت ہے جی، تو جب مجمع بیٹھا ہوتا ہے تو بالکل ایسے اتحیات کی شکل میں آخر وقت تک بیان سنتا رہتا ہے جی۔ اور جب ایسے کوئی فضائل کی بات آ جاتی ہے جی، کہ جس طرح جنت کی بات آ گئی، کوئی اس طرح اور فضیلت آ گئی جی، تو سب مجمع مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ایسی ہم نے کہاں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا جی، ایسی طلب کے ساتھ بات کو سننا، اور ایسے اس بات کو بہترین طریقے سے سننا جی۔ اور جیسی ماشاءاللہ آذان ہو جاتی ہے جی، مسجدیں بھر جاتی ہیں جی، اور ان کی جو نماز ہوتی ہے جی، امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں جی، تو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تو وہ کیسی نماز ہوتی ہے؟ کم از کم 15 منٹ کی نماز تو ضرور ہوتی ہے جی، 4 فرض 15 منٹ میں جی، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بہترین اس میں تلاوت، اور ایسی بہترین اس میں یعنی وہ پڑھتے ہیں جی کہ وہ دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھتے رہے، انہوں نے نماز کیوں ختم کی جی۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 5-6 منٹ سے زیادہ نماز ہو گئی جی تو مولوی صاحب نے لمبی نماز پڑھائی جی۔ تو ایسی خوبصورت ان کی نماز جی۔ اور جو عام لوگ ہیں نا جی، ان کی بھی بڑی اطمینان والی نماز جی، ٹھیک ہے نا جی۔ پورا جو ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی سب پڑھتے ہیں جی۔ اور جب 2 سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں جی، تو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی جی۔ یہ دعا 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کے سب لوگ اکثر جو بھی نماز کے لیے آ رہا ہے جی، اور اطمینان کے ساتھ ان کی نماز جی۔ اور دوسرا بہترین ان کی خوبصورت آذان جی، جو مؤذن ہے جی، بہترین خوبصورت آذان۔ ہمارے ساتھی گئے تھے جرمنی جی، ان کی تشکیل ہوئی تھی، تو جرمنی میں انہوں نے کہا کہ ساتھی نے کہا کہ یہاں ایک ریسٹورنٹ ہے جی، تو اس کا جو مالک ہے بنگلہ دیش والا ہے جی، تو آپ اس سے ملنے جائیں جی۔ تو ہم گئے ان سے ملاقات کے لیے جی، تو اس بنگلہ دیش والے نے ایک جرمن عورت سے شادی کی تھی۔ وہ جو جرمن عورت اس کو مسلمان کیا، تو پہلے خامد سے اس کی بچی بھی تھی جی، تو بچی جوان ہو گئی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لے جی، وہ کلمہ نہیں پڑھتی تھی، تو
وہ ہمارے لیے کھانا لے کے آئی، پیزا بنا کر لے آئی جی. تو نے کہا کہ جی آپ نے آپ کے لیے بنایا جی. تو ہم نے کہا کہ یہاں تو ہم کھاتے نہیں ہیں، حلال حرام کا مسئلہ ہے جی، پتہ نہیں کس چیز میں آپ نے بنایا ہو. کہتے کہ نہیں، میں نے پہلے برتنوں کو دھویا اور صاف جو حلال تیل ہے اس میں ہمیں آپ کے لیے پکا کے لائی، آپ ضرور کھائیں جی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے والدین نے مجھ پر بڑی کوشش کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں مسلمان نہیں ہوتی تھی جی. تو کہتے کچھ عرصے کے بعد ہمارا جانا ہوا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ. تو جو ڈھاکہ ہے تو میں صبح اٹھی تو مجھے بڑی عجیب قسم کی آوازیں آئی جی. تو پورے ڈھاکہ شہر میں جو سے تو اللہ اکبر کی آواز ہے جی. تو میں بڑی حیران ہو گئی جی، تو ایسی خوبصورت آواز میں نے زندگی میں نہیں سنی جی. تو بس ادھر ہی سے میں نے ارادہ کیا کہ میں نے مسلمان ہونا جی. اذان سن کر وہ ایک جرمن عورت، اللہ نے اس کو ادھر ہی مسلمان کر دیا جی. تو ایسے ماشاءاللہ وہاں کی خوبصورت اذان جی، اور بڑی محبت والے لوگ اور بڑے عاجز لوگ اور بڑے تواضع ان کے ساری والے لوگ. ایسی تواضع ان کے ساری ہم نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جی. جب وہ چلتے ہیں صفوں کے درمیان کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی پیچھے سے آئیں اور ان کا پاؤں کسی اور کے مونڈے پر سے گزرے جی. آگے آنا ہوتا ہے تو ایسے ہاتھ نیچے کر کے دوسرے سے زیادہ لے کے آگے بڑھتے ہیں جی. اور دوسرا ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ بلکہ یہ پڑھا کہ دنیا کی جو سب سے مشقت اور محنت کرنے والی قوم ہے جی، یہ بنگلہ دیش ہے جی. سب سے محنت والا مشقت والا کام بنگلہ دیش والے کرنے والے ہیں جی. 71 میں ہم سے جدا ہوئے جی. تو اتنا اللہ پاک نے اس دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، مدرسوں کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا بھی ان کو دے دیا. تو ایک مدرسے کے اندر ہم گئے جی تو 8,000 طلباء پڑھ رہے جی. ہمارے مفتی صاحب ایک مدرسے میں گئے جی تو انہوں نے بتایا کہ 7,500 مدرسے میں طالب علم پڑھ رہے تھے اور 1700 بچوں کی وہ تھی دستار بندی جی. ایک وقت میں ایک مدرسے میں 1700 ماشاءاللہ طالب علم وہاں پڑھ رہے تھے جی. اور دوسرا ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ ان کو عجیب شوق. اس وقت جو دنیا میں مقابلہ ہوا بہترین قرآن پڑھنے والا، خوبصورت قرآن پڑھنے والا، تو اس میں جو پہلا نمبر آیا وہ بنگلہ دیش کا جی، احمد تکریم اس کا نام جی. اور جو دوسرا نمبر ہے وہ بھی بنگلہ دیش کا جی. چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ان کی قرآن کی تلاوت اور ایسا بہترین ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے کہ بس حیرانگی ہوتی ہے جی. اور دوسرا جو تھا ماشاءاللہ بڑے سے بڑا کوئی بزنس والا ہے جی، یا بڑا سا بڑا کوئی عالم دین ہے جی، وہ کھڑا ہوتا ہے خدمت کے لیے، ساتھیوں کے ہاتھ دھلا رہا ہوتا ہے، ان کے لیے روٹی رکھ رہا ہوتا ہے جی. ایک مسجد میں ہماری تشکیل تھی، اس مسجد کا نام ہے جی مسجد بیت المکرم جی. تو مسجد بیت المکرم ایسی مسجد ہے جس طرح ہمارے فیصل مسجد، اسلام آباد کی فیصل مسجد، ان کی نیشنل مسجد ہے پورے ملک کی. سب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. 1 لاکھ نمازی ہوتے ہیں جب شب قدر ہوتی ہے، کوئی ایسا موقع ہوتا ہے جی. تو اس مسجد کے نیچے بڑی ساری دکانیں، 850 دکانیں جی. وہاں جو ہے تو زرگر حضرات کی جویلری کی بھی دکانیں ہیں، الیکٹرانکس کی بھی. تو ایک ساتھی آیا، پرانا ساتھی تھا، جیلانی صاحب اس کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے زرگر ہوں، سونے کا کاروبار پورے ملک میں جو ہے تو میں سپلائی کرتا ہوں سونا. تو میرا ایک دوست ہے جی، اور اس کا جویلری کا اس کا کاروبار ہے جی، وہ یعنی جو ہیرے بیچتے ہیں جی. تو بڑا مصروف آدمی ہے جی، اور بڑا جو ہے تو یعنی ایسا آدمی ہے کہ بڑا اس کا تعلق ہے وزیر اعظم جس کی ہے جی. تو آپ اس کش میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی ایسا جائے جو انگلش بولنے والا ہو جی، اور اس کو بس صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ نے جو ہے تو بس عصر میں ہمارے ساتھ بیان میں اور مغرب میں بیان میں شرکت کرنی، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی جی. تو ہمارے ساتھی گئے اس سے ملاقات کے لیے جی. جب ملاقات کے لیے گئے تو اس نے کیمرے سے دیکھ لیا، اندر اپنے آفس میں تھا. تو اس نے کہا ان کو اندر بھیج دو جی. جب ہم اندر گئے تو کھانا کھا رہا تھا جی. تو اس نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ جی. تو ہم نے کہا کہ کھانا تو ہم نے نہیں کھانا، ابھی ہم کھانا کھا کے ہیں. پھر آپ پیئیں گے کیا جی؟ ہم نے کہا چائے کافی پلا دیں جیسے آپ کی آسانی ہو جی. اس نے کافی منگوائی جی. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ اتنا دور یہاں کیا کرنے آئے ہو جی؟ تو یہاں تو سارے مسلمان ہیں جی، تو مسلمانوں کا ملک ہے جی، تو یہاں آپ ہمیں کیا بتانے آئے ہو جی؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو جی کہ ہماری ایک تشکیل ہوئی تھی کولمبیا جی، دنیا کا بالکل جنوب کی طرف ایک آخری ملک ہے جی.
تو وہ ملک ایسا ہے کہ یہاں سے ہمارے ساتھی بیٹھے کراچی سے 1.5 گھنٹے کے بعد دبئی پہنچ گئے. دبئی میں انہوں نے دوسرا جہاز بدلا, 5 گھنٹے کے بعد وہ پہنچ گئے کینیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا جہاز بدلا, 5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ پہنچ گئے آگے ساؤتھ افریقہ. تو پھر ایک وہاں سے ویزا لیا, جہاز میں بیٹھے جوہانسبرگ, ساؤتھ افریقہ سے آگے گئے برازیل. تو اس کے درمیان ایک پورا بحر اوقیانوس ہے, سمندر ہے جس کے اوپر مسلسل جہاز 11 گھنٹے اڑتا رہا. پھر اس کے بعد وہاں سے ہم گئے, ہمارے ساتھی گئے جی آگے دوسرا ملک ہے پیرو, 4 گھنٹے کی فلائٹ. پھر اس کے بعد آگے مزید 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی بگوٹا کولمبیا کے لیے. تو کل کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ 30 گھنٹے. ٹھیک ہے نا جی. تو 30 گھنٹے کے بعد ہمارے ساتھی اس ملک میں پہنچے جی. تو جس نے اسپانسر کیا تھا وہ پاکستانی, تو اس نے کہا کہ میرا بڑا قریبی تعلق ہے یہاں کا ایک جو چیف منسٹر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, آپ اس سے ہی ملاقات کریں جی. تو ہمارے ساتھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. تو یہ سارا واقعہ ہم اس کو سنا رہے تھے جو ساتھی بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں وہ اس کا کام کرنے والا تھا ہیرے جواہرات کا. تو ہم نے تو کہتے ہیں کہ جب ہم وہ وزیر اعلیٰ آیا کولمبیا والا, تو ہم 5 ساتھی تھے پاکستانی. تو اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ انویسٹرز ہیں یہاں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ بزنس کے لیے آئے جی؟ ہم نے کہا بزنس تو ہمارا مقصد نہیں ہے جی. پھر پوچھا کہ آپ یہاں یہ سیاحت و سیاحت کے لیے آئے جی؟ ہمارا ملک دیکھنے کے لیے. کہا سیاحت و سیاحت کے لیے بھی نہیں آئے جی. تو پھر پوچھا کہ آپ کیوں ہیں اتنا, آپ نے 30 گھنٹے ہوائی جہاز کا سفر کیا, 28,000 میل اس ملک میں. تو ہم نے کہا کہ یہاں اس کولمبیا کے اندر ہم نے سنا ہے کہ 4 کروڑ آبادی ہے, اس میں 5-6 ہزار مسلمان ہیں. ہم اس مسلمانوں سے ملنے کے لیے آئے کہ وہ مسلمان صحیح مسلمان بن جائے. وہ مسلمان صحیح مسلمان, دین والی زندگی ہو, معاشرے کے لیے خیر والے ہو, سب کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے, آپ کو یہ پیسے کون دیتا ہے جی؟ تو انہوں نے کہا کہ فنڈنگ تو ہمارا اپنا تبلیغ کے اندر تو پہلی بات یہ ہے جی کہ اپنا مال, اپنی جان, اپنا وقت, ہم اپنا سب کا خرچ ہم خود اپنا کر کے آئے جی. تو پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ رات جب میرے دوست نے بتایا کہ پاکستان سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں جی, تو میں نے سوچا کہ دیکھوں پاکستان کون سا ملک ہے جی. تو وہاں میں نے سرچ کیا, پتہ چلا کہ پاکستان میں 97% مسلمان ہیں جی, اور 3% غیر مسلم بھی ہیں جی. تو کہا کہ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ دنیا کی سب سے مضبوط قوم ہو. کس نے کہا جی؟ وہ جو وزیر اعلیٰ تھا کولمبیا کا, اس نے کہا غیر مسلم کہ آپ دنیا کی سب سے مضبوط قوم ہو, دنیا کی کوئی قوم آپ کو شکست نہیں دے سکتی جی. تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے جو رات کو سرچ کیا کہ 3% مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں 3% غیر مسلم پاکستان میں. تو ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ملک کے لوگ اپنا پیسہ لے کے, اپنا وقت لے کے, اپنی جان لے کے وہ جائیں کہاں جی؟ پاکستان میں, اور پاکستان کے عیسائیوں کو کہیں کہ آپ اچھے عیسائی بن جائیں جی. تو ہم نے ان کو یہ واقعہ سنایا جی کہ ایک غیر مسلم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم دنیا میں کیوں پھر رہے ہیں جی. تو ہمارا پھرنے کا مقصد کیا ہے جی کہ مسلمانوں کو اللہ نے صفات دی ہیں جی. ہر مسلمان کیا ہے جی؟ سونے کی کان. ٹھیک ہے نا جی. تو جس طرح اب یہ کان ہے نا جی, کوئلے کی کان, جتنے اس کو کھود رہے ہیں یہ درے کے اندر, وہ کوئلے, اس میں سے کوئلہ نکل رہا ہے, کئی سالوں سے نکل رہا ہے جی. تو اس طرح ہر مسلمان کیا ہے جی؟ وہ سونے کی کان ہے جی. جتنا اس کو کھودو گے, دیکھو گے, قریب ہوگے, تو اس میں سے آپ کو سونا ملتا رہے گا جی. اور دوسرا مقصد کیا ہے جی ہمارے چلنے کا پھرنے کا جی, کہ یعنی مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں جی تو اس ملنے کی برکت سے ایک دوسرے کی صفات منتقل ہوتی ہیں جی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے جو اندر اچھی صفات ہے, ملنساری, تواضع, ان کے ساری, تو ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں جی. تو اس کے ساتھ وہ جو ماشاءاللہ بیٹھا تھا, جس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بات نہیں کرنی, صرف ان سے کہ پورے 45 منٹ تک وہ بات سنتا رہا جی. تو ایسی ان لوگوں کے اندر ایک عجیب طلب ہے بات سننے کی اور بات کو لینے کی جی. اور تھوڑی سی بات آپ کرو وہ رونے بھی لگتے ہیں اور بالکل نقد تیار بھی ہو جاتے ہیں جی. پھر اس کے بعد الحمدللہ ٹونگی کا اجتماع تھا جی, 2, 3, 4 فروری کو جی.
تو یہ اجتماع ایسا ہے جی کہ اس میں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ہمارا اجتماع ہوا جی 100 کے قریب ممالک کے لوگ آئے جی, تو یہاں بھی الحمدللہ کافی کثیر تعداد میں اس سے لوگ آئے جی. 3 خیمے تھے, 3 خیمے. ایک تو پیچھے مجمع تھا عام بنگلہ دیش والوں کا, تا حد نظر تک ان کے خیمے لگے ہوئے تھے جی. اور جو 3 خیمے تھے, ایک میں وہ خیمہ تھا اردو خیمہ جی. اس خیمے میں پاکستانی بھی تھے, انڈیا والے لوگ بھی تھے جی, اور بھوٹان, مالدیپ, سارا کا سارا یہ علاقہ تھا جی. اور جو انگلش خیمہ تھا جی, تو اس میں یورپ والے بھی تھے, امریکہ والے بھی تھے, آسٹریلیا والے بھی تھے جی. تو ہماری خود الحمدللہ ملاقاتیں ہوئی آسٹریلیا والوں سے بھی, یورپ والوں سے بھی, امریکہ والوں سے بھی. اور جو عربی خیمہ تھا اس میں سارا کا سارا عرب لوگ تھے جی. تو 7 و 6 کے 6 براعظم کے لوگ ماشاءاللہ یہاں موجود تھے اس اجتماع میں جی. اور ماشاءاللہ اس اجتماع کی کیفیت ایسی تھی جی کہ اسٹیج پر جو حضرات بیٹھے ہوتے تھے تو حد نظر ماشاءاللہ مجمع, اور ایسا ماشاءاللہ بہترین مجمع کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو جب تک بیان ختم نہ ہو وہ اٹھ کے چلا جائے جی. بڑا توجہ دھیان کے ساتھ اس بات کو سننا جی. اور دوسرا ماشاءاللہ بڑی ان کی خدمت تھی جی کہ جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے باہر ملکوں سے, تو ان کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے یونیورسٹی کے طلباء جی. وہ کھانا بھی کھلا رہے ہوتے, جب کھانا ساتھی کھا لیتے تو باہر ہاتھ دھونے کے لیے جاتے تو وہ تولیہ پکڑے ہوئے اور ساتھ وہ دانتوں کو حلال کرنے والی جو لکڑی ہوتی ہے وہ پکڑے ہوئے کھڑے ہوتے تھے جی, جونس یونیورسٹی کے طالب علم جی. تو ساری کی ساری خدمت وہی کر رہے تھے جی. تو اللہ پاک ماشاءاللہ ایک عجیب صفات والا ملک ہے جی. تو ہم نے وہاں یہ اندازہ کیا کہ ہم نے ان کو سمجھا, بنگال والوں کو, بنگلہ دیش والوں کو سادہ سمجھا, اور کیا سمجھا جی کہ ان کو کم نظر سے دیکھا جی. حالانکہ بڑے صفات والے لوگ, تو اس ناقدری کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے چھن گئے جی. تو اب اس ملک میں دوبارہ ہم نے اس لیے جانا ہے جی کہ ان کی صفات ہم حاصل کریں جی, اور اللہ پاک کرے کہ وہ تواضع ان کے ساتھ اگر ہم کو مل جائے جی, اور اللہ پاک نے بس قدرتی طور پر ان کو یہ صفات دی ہوئی ہے جی. اور دوسرا ان کے اندر ماشاءاللہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس جماعت آتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جماعت برتن نہ کھولے جی. ہم کھانا کھلا کے کیا کرتے ہیں جی, بس ہم کہتے ہیں جی کہ جماعت کی نصرت کا حق ادا کر دیا جی. لیکن وہاں کیا ہے جی کہ ماشاءاللہ کھانا بھی کھلاتے ہیں اور جماعت والوں کو خوب گشتیں کراتے ہیں جی, اور ایسی گشتیں کراتے ہیں کہ دور دور بستیوں میں لے جاتے ہیں جی. وہاں کچھ ترتیب ایسی ہے, جماعتیں کم آتی ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے جماعت آئی ہے, پاکستان سے لوگ آئے ہیں جی, تو بڑا خوشی کے ساتھ ان کو اپنے علاقے میں لے جاتے, استقبال کرتے. اور وہ جو کھانا کھلاتے تو ایسی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے جی, ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے احسان کیا جی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سعادت ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. تو اس لیے ہم سب انشاءاللہ اس بات کا نیت ارادہ کریں جی کہ اللہ کے دین کے لیے ہم نے پوری دنیا میں پھرنا ہے جی. مختصر سی زندگی ہے جی, اس میں انسان کچھ کر لے جی, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے, اس میں کوئی حساب نہیں ہے جی, اور کل حساب کا دن ہوگا, عمل نہیں ہو سکتا جی. اور دنیا بھی چل رہی ہے اور دن بہ دن دور ہوتی جا رہی ہے, اور آخرت بھی چل رہی ہے, دن بہ دن قریب آتی جا رہی ہے. اور عقل مند شخص کون ہے جی؟ عقل مند شخص جو مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کر لے جی. تو اللہ پاک نے ہم سب کو استعدادیں دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں جی. تو ان استعدادوں کو, ان صلاحیتوں کو کس جگہ پر لگانا ہے جی؟ اللہ پاک کے دین کے لیے جی, ٹھیک ہے نا جی. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا جی؟ سراج منیرہ جی, سراج منیرہ. سراج منیرہ کسے کہتے ہیں؟ جلتا چراغ جی. چراغ میں کیا خاصیت ہوتی ہے جی کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل اٹھتا ہے, ایک چراغ سے دوسرا چراغ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک چراغ کی مانند, تو ان سے کتنے چراغ جل اٹھے جی؟ 1,24,000 صحابہ کرام. ان کی دلوں کے اندر ایمان کی روشنی آئی, وہ ہدایت کا نور ملا جی. پھر وہی صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے جی. کوئی کس ملک میں پہنچا, کوئی کس علاقے میں پہنچا, اور ان کی محنت کی برکت سے اللہ پاک نے ان ملکوں کے اندر ہدایت کو پھیلا دیا جی. تو اسی طرح ہم نے بھی عزم ارادہ کرنا جی, یہ پوری دنیا میں جانا ہے جی, اور اللہ پاک کے دین کو دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانا ہے جی. ایک صحابی ہیں حضرت منیذر رضی اللہ عنہ, حضرت منیذر.
حضرت منیزہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف تراش تھے، زلف تراش، بالوں کو درست کرنے والے جی. تو وہ پہنچے جی کون سا ایک ملک ہے لیبیا، اور وہاں جا کے انہوں نے محنت کی. تو ان کی محنت کی برکت سے اللہ پاک نے لیبیا والوں کو ہدایت دی. ٹریپولی جو کیپٹل ہے اس کا لیبیا کا، وہاں ان کی قبر ہے. اور اسی طرح ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو ان کا تو ایک واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر، حقائق صحابہ کے اندر، کہ ان کو ایران کے لیے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جی. اور پھر ان کی جو دوسری تشکیل تھی جی، تو وہ کہاں تھی؟ چین میں. چین کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جی. وہ خواب میں کیا دیکھا جی کہ ایک شیطان ہے اور اس کے پیچھے ایک گھوڑے پر ایک پگڑی والا آدمی بھاگ رہا ہے جی. تو اس نے اس خواب کی تعبیر کی، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مدینہ کے اندر ایک شخص آیا ہے نبی، اس کی پیچھے آپ جائے، اس کی بات کو سنیں جی. تو اس کی بات، اس نے ایک آدمی بھیجا جی، اس کی مدینہ میں وہ آیا جی. تو پھر کیا ہوا جی کہ مدینہ سے 3 صحابہ کرام کی تشکیل ہوئی. تو 2 صحابہ تو راستے میں انتقال ہو گئے جی، اور یہ پہنچے جی چین کے اندر جی. تو چین میں ان کی برکت سے وہ بادشاہ بھی مسلمان ہوا اور سارے چین کے اندر اسلام پھیل گیا جی. تو ایسے صحابہ کرام دنیا میں پھیرے جی، اور ان کی نقل و حرکت کی برکت سے پوری دنیا میں اللہ پاک کا دین پھیلا جی. تو اس کے لیے ہم بھی انشاءاللہ عزم ارادہ کریں جی. مختصر سی زندگی ہے جی، اس میں ہم بڑا کچھ کر کے پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا عزم ارادہ کریں، اور بالکل دنیا کے آخری کونے کا نیت ارادہ کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں مشرق میں آپ بالکل سیدھا چلے جائیں تو کون سا ملک آئے گا جی؟ جاپان. اس طرف چلے جائیں تھوڑا سا آگے، بالکل آخر میں کون سا ملک آ جائے گا جی؟ فجی. اور اس طرف چلے جائیں آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے. ابھی نیوزی لینڈ سے بھی پیچھے کر کے بڑے سارے 15 جزیرے دریافت ہوئے ہیں جی، ان کا نام ہے کوکس آئلینڈ. اب تک وہاں کوئی بھی جماعت نہیں پہنچی. ہم عزم ارادہ کریں کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے جی. جنوب کے اندر پورا جنوبی امریکہ ہے، 40 ممالک ہیں، جزیرے ممالک، ان کے آباء و اجداد سب مسلمان، لیکن کسی نے خیر خبر نہیں لی تو آج وہ سب کے سب عیسائی بن گئے جی. جماعت جاتی ہے، تھوڑی سی محنت کرتی ہے، اللہ پاک کرتا ہے کہ پورے کی پوری بستیاں اور پورے کے پورے خاندان اسلام میں آ جاتے ہیں. اور پوچھی مغرب میں ہمارا جو ہے تو امریکہ ہے جی. امریکہ میں میکسیکو بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، 3 ممالک ہیں جی. اس طرف آپ چلے جائیں تو پورا یورپ ہے جی. یورپ میں ناروے بالکل آخری کونا، 6 مہینے دن 6 مہینے رات. اور پیچھے آپ چلے جائیں تو روس ہے، روس کے بعد آگے سائبیریا ہے جی. ہمارے ہم سب ساتھیوں کا عزم ارادہ یہ ہو جی کہ دنیا کے آخری کونے تک بھی جانا ہے جی. اور 6 بر اعظم ہے، ہر بر اعظم کا ایک سفر ہم نے کرنا ہے جی. تو اس کے لیے سب بھائیوں کے نیت ارادہ ہے نا انشاءاللہ جی. تو اس کے لیے ہے کہ ابھی انشاءاللہ جوڑ ہمارا آنے والا ہے جی. تو جوڑ سے انشاءاللہ ہم سب بھائیوں کی نیت ارادہ ہو کہ ہمارے علاقوں سے پوری جماعت ملکوں کے لیے سال کے لیے 7 مہینے کے لیے تیار ہو جائے جی. تو اس کے لیے انشاءاللہ سب ساتھی عزم ارادہ کریں جی. بھائی بیان خو شوق سره واورېدو، خو یا خو جمع تان ډېر ټایم ده، په کم 8 بجې جمع ده. او که د مرکز کې جمع وکړئ که نو زه خو یمه د سترې جمع ثواب به زیات وي. ټول متوجه یې که د ته خو روان دي، دا کوم ملګري روان دي، دا سني مسلمان پیژنې